بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان کے دوستوں، پاکستان کے عزیز ہم وطنوں، آج کچھ بات کروں گا جی کہ اس وقت جو حالات و واقعات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، یا عمران خان صاحب نے یہ 2 3 4 جلسے جو لگاتار کیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اب اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنے والے جو ہیں نا، وہ بھی سوچیں اگر میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے پاکستان پر، پاکستان کے اداروں پر یا پاکستان کی معاشی حالت پر کوئی جو حرف نہ آئے، جس کی وجہ سے وہ 4 ماہ تک خاموش رہے۔ لیکن اس دوران ریشہ دوانیوں نے اپنا عروج پکڑا اور اس عروج کے دوران ان پر کئی مقدمات بنائے گئے، کئی دفعات لگائی گئیں، عدالتوں کے اندر پیشیاں، عدالتوں کے اندر چکر، اس کے علاوہ تھریٹس، اس کے علاوہ باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر جبر، تشدد، جو میڈیا کے اینکرز بڑے بڑے جو ویلاگرز، ان کے اوپر پرچے، ان کے اوپر تشدد، ارشد شریف، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، اس کے علاوہ جناب موحد پیرزادہ، صابر شاکر، صدیق جان، ایاز امیر صاحب، یہ سارے لوگ، یہ سب نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بات کروں گا جی آج اس بات پہ کہ جب انسان کی موت قریب آتی تو انسان بڑی مشکل میں ہوتا ہے۔ جان نکلتے وقت انسان جو ہے نا بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ وہ جس طرح بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال دو، یعنی کاٹن کا، وہ جسے ململ بولتے ہیں، وہ ململ ڈال کے کھینچنا شروع کر دو تو جس طرح وہ چھد جاتی ہے اس کے کانٹوں کے اندر، اسی طرح یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور آخری لمحات پر یہ کھیل جو ہے پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ وعدے، کچھ وعید کیے گئے تھے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں نہ KPK میں ہوں گے، نہ پاکستان میں ہوں گے، نہ الیکشن میں ہوں گے۔ جب ان کو نکالا گیا اس وقت سے یہ سوچا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مقبولیت نہیں، اور یہ جب نکالے جائیں گے دھکے دے کے تو اس کے بعد عوام جو سکھ کا سانس لے گی، عوام کہے گی شکر الحمدللہ۔ لیکن خدا کے فیصلے خدا ہی جانتا ہے، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث وہ رات بن گئی جس رات لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، نہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جناب لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پھر دوسرا واقعہ، جب یہ توہین عدالت یعنی دہشت گردی کا پرچہ عمران خان صاحب پر کرایا گیا، اس دوران عمران خان صاحب پر میڈیا پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ لائیو تقریر نہیں کر سکتے، کہ وہ دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا ان کے اوپر، توہین عدالت ہو گیا۔ تو خدا کا کرنا کہ 32 ملکوں کے جریدوں نے ان کو فرنٹ پیج پہ لے لیا، رشین RT TV نے ان کا انٹرویو لیا، اسی طرح BBC، فاکس نیوز، ٹائمز، انہوں نے جو آرٹیکل لکھے وہ شیئر بھی نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے ایک ایک چیز جو ہے کھول کھلا کے بیان کر دی۔ مقصد میں اپنی بات سے ذرا پھر ہٹ جاؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب ہم نہ میدان کے اندر جنگ لڑ سکتے ہیں، جس طرح یہ پنجاب کا ضمنی الیکشن ہوا، جو کچھ گزشتہ دنوں کے اندر سندھ کے اندر لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی، وہ جو عمران خان صاحب بات کہتے ہیں کہ ہاں وہ یہ جن بوتل سے باہر آ گیا اب واپس نہیں جائے گا، اس نے بہت سے لوگوں کو پریشان کیا، جس کی وجہ سے اب جو ڈرائنگ روم کی سیاست ہے اس کے اندر اب فائنل کھیل کھیلنے کا پروگرام کیا گیا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر ذرائع کے مطابق کچھ غیر ملکی ایجنسیاں بھی شامل ہو گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا راستہ صاف کیا جائے۔ یہ جو کل پرسوں جو V8 گاڑی کو آگ لگی ہے، اس کے متعلق شکوک و شبہات اور جنم لینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ گاڑی بالکل نئی گاڑی تھی، اس کو آگ کیسے لگی، کیوں لگی، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ جس طرح شہباز گل صاحب، ان پہ پہلے وہ گاڑی والا اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ جناب خاموشی اختیار ہوگی، میرے سے غلطی ہوگی، اس بندے نے کہا جی گاڑی میری عدم توجہ کی وجہ سے میری گاڑی ٹکرا گئی، حالانکہ وہ بڑی طریقے سے گاڑی جو ہٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب کو پکڑ کر اندر دیا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے
کڑیاں ملاتے جائیں. یہ جو اینکرز، ویلاگرز، جس میں عمران ریاض، ارشد شریف، شابر شاکر، ایاز امیر، صدیق جان، موعد پیرزادہ، سمیع ابراہیم، یہ سب لوگ جو آپ کو ایک پلاننگ کے تحت ان کے اوپر تشدد، ان کے اوپر جبر، ARY کا بند ہونا، بول کا بند ہونا، یہ سب چیزیں، اور اس کے علاوہ باقی معاملات، الیکشن کمیشن، توہین الیکشن کمیشن، توہین IMF، یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جتنے زیادہ کھڈے عمران خان صاحب کے سامنے ڈالے جائیں گے، کسی نہ کسی کھڈے کے اندر اندھیرے منہ سویرے وہ گریں گے، منہ کے بل گریں گے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بات وہی آ گئی. لیکن میں بات کرتا ہوں جی یہ جو اس وقت کل میرا خیال پرسوں زرداری صاحب کے بیٹے جناب، جنہیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، انہوں نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بجائے اس کے کہ سیلاب زدگان پر توجہ دیں، وہ اپنے سیاسی جلسے کر رہے ہیں، رنگ رلیاں منا رہے ہیں. یعنی مقصد ان کے کہنے تھا کہ پاور شو جو کر رہے ہیں وہ میوزیکل شو کر رہے ہیں. اگر سندھ کی سیاست کو غور سے دیکھا جائے، 15 سال سے حکومت وہاں پہ کس کی ہے جی؟ آصف علی زرداری صاحب کی. پاکستان بنے 75 سال ہو گئے، 75 سال میں سے 35-40 سال MQM جو پرانے والی، نئے والی، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ان سب لوگوں نے، اسی طرح بلوچستان کے اندر جو وڈیرے سردار ہیں ان کو لگا لیں، یہ سب لوگ، یہ نقشہ یا کھلی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے اوپر آپ خود اپنا تجزیہ کریں گے تو یہ سب باتیں، حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ بھٹو کے نام پر سندھ کو کیا ملا، بھٹو کے نام پر کتنی ترقی ہوئی، بھٹو کے نام پر وہاں سے کتنے اربوں ڈالر وہاں سے لوٹ کر باہر بھیجے گئے، کتنی زمین، سرکاری زمین وہ اونے پونے نیلام کر دی گئی. اس کے علاوہ جو سٹیل مل کا حال، جو کراچی کے اندر اداروں کا حال، جو سیوک سینٹر کا حال، جو تھانوں کا حال، وہ سب آپ کے سامنے. اسی طرح مہاجر کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کو مہاجر کارڈ کے طور پر احمق بنایا گیا، ان کے یعنی مہاجر ہونے کے نام کو استعمال کر کے یہ لوگ اربوں پتی بن گئے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی تھون کی، 550 کروڑ اکٹھا کیا، 550 کروڑ اکٹھا کیا. انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا، انہوں نے کیا جناب سیلاب زدگان کے لیے. اچھا، اس دوران جو UNO میں فنڈ اکٹھا ہوا وہ آ گیا جناب محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا سر لینا شروع کر دیا کہ یہ پیسے جو ہیں ہم نے اپنی طرف سے ریلیف فنڈ میں ڈالے ہیں. حالانکہ یہ اپنی جیب سے ایک بسکٹ کا پیکٹ 10 روپے بھی میرا خیال نہیں قومی خزانے میں جمع کرائے گئے. حالانکہ ان کے پاس اگر دولت دیکھی جائے ارب، 1000 ارب، 800 ارب، 600 ارب، 400 ارب یا پتہ نہیں کتنی ہیں. بقول ذرائع جو بھٹو کی دولت، جو بے نظیر کی دولت، یہ تو آپ بلاول بھٹو جانتے ہیں یا ان کے والد صاحب جانتے ہیں، وہ ساری دولت کہاں کدھر پڑی ہے، سوئس اکاؤنٹ میں کتنی دولت پڑی ہے. لیکن توفیق نہیں ہوئی تو جناب 1 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں بھیج دیتے، 1 لاکھ ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے، نہ کر سکے، حوصلہ نہیں تھا. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب بے شمار 45 ملکوں کے اندر کاروبار اور بے شمار دولت کے انبار، لیکن توفیق نہیں کہ جناب صدقہ خیرات اور اللہ کے راستے پر یہ جو مصیبت زدہ عوام ہیں ان کی مدد کی جائے. بات صرف میری کرنے کی یہ نہیں ہے کہ جی ان کو احساس دلایا جائے، نہ ان کو احساس آ سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ ہمارا دیوار کے ساتھ سر پیٹنے کا مطلب سے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. بات صرف اتنی ہے کہ عوام جاگنا شروع ہو گئی ہے اور اسی بات پہ پریشان ہو گئے کہ یہ جو گزشتہ دنوں کے اندر سندھ کے اندر عوام نے احتجاج کرنا شروع کیا. 15 MN یا MPs جو ہیں وہ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اپنی حکومت کے ساتھ.
وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر وہ عوام کے اندر جائیں گے تو وہ جا کے کیا بتائیں گے کہ ہم نے جناب یہ جو امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی ڈالی ہم اس کے حصے دار تھے. وہ اس وجہ سے جناب یہ معاملات جو ہیں آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے. جس طرح وفاق کے اندر ایک بھائی جو ہیں وہ دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل پہ الزام لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک بیڑا غرق کر دیا. میں بہت پریشان ہوں. اگر آپ بھائی صاحب پریشان ہیں تو پھر آپ یہ ڈیل ہی نہ کرتے. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سارے معاملات تو طے ہوئے لندن میں, امریکہ میں, لیکن رجیم چینج ہوئی پاکستان کے اندر. پاکستان جو 17 سال کے بعد ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہوا تھا اس کو پیچھے دھکیلا گیا. اور اس کے اوپر IMF کی جو نئی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ پاکستان آنے والا وقت 1 سال 2 سال یہ کرائسس کا شکار رہے گا. جو حالات معاشی حالات اسٹیٹ بینک جاری کر رہا ہے اس کے تحت پاکستان ڈیفالٹ لائن کے اوپر. اچھا, اس کے علاوہ جناب اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر تو جناب پاکستان کی انڈسٹری مکمل طور پر تباہ کر دی گئی. پاکستان کی زراعت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی. پاکستان کے اندر کاروبار مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. انڈسٹری تباہ ہونے کی وجہ سے مزدور فارغ ہونا شروع ہو گیا. انڈسٹری تباہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ ختم ہو گئی. وجہ ایک چیز جو پہلے 110 روپے میں تیار ہوتی تھی, جو ایکسپورٹر تھا وہ جناب 110 یا 15 یا 20 روپے کی بیرون ملک بیچتا تھا. اب وہی چیزیں جو انڈیا ہے وہ 90 روپے میں دے رہا ہے. کون پاکستان سے لے گا, کون پاکستان کو پوچھے گا. زراعت پاکستان کی تباہ کر کے تجارت جناب اب ٹماٹر, پیاز, باقی چیزیں جو ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں انڈیا سے صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کا حکم ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں. یہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے پاس جو ریزرو ہیں وہ کتنے ہیں. اب یہ IMF کا پیکج 1 ارب کچھ کروڑ کا, یعنی اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا. اور باقی جتنے آپ کے ارد گرد کے ملک ہیں وہ آپ سے خدا حافظ کہہ چکے ہیں, وہ آپ سے منہ موڑ چکے ہیں. چائنا جو آپ کا 75 سال کا 70 سال کا دوست تھا اس نے بھی آپ کو خدا حافظ کہہ دیا. اس نے کہا ویٹ اینڈ سی. اسی طرح رشیا جہاں سے تیل, گندم, گیس آپ کو ملنی تھی وہ امریکہ کے پریشر میں آ کے آپ نے جناب وہ لینے سے انکار کر دیا. اس کے علاوہ جو ملک کے اندر غریب, سفید پوش اور جو لوگ تنخواہ دار لوگ ہیں وہ اس مہنگائی کی چکی کے اندر اتنے زیادہ پس گئے ہیں کہ اب ان کے پاس گنجائش ہی نہیں کہ وہ اپنے گھر کا کرایہ دے دیں, بجلی کا بل دے دیں, یا بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکیں, یا والدین کی جو میڈیسن ہے اس کو پورا کر سکیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن بلاول صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے اتنا ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ وہ عمران خان جس نے 550 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا اور اب نیکسٹ جو سنڈے آئے گا اس دن وہ پھر ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. اس دن امید ہے کہ پیسے جو ہیں اس سے زیادہ اکٹھے ہوں گے اور وہ سارا پیسہ فلڈ فنڈ میں آئے گا اور وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں, سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, جہاں جہاں متاثرہ لوگ ہیں وہ بندہ تو اپنے طور پہ ایک بندہ وہ کتنا کام کر سکتا ہے. اس کی جماعت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA MPs نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ فنڈ جو ہیں ریلیف فنڈ کے اندر پیسے دیے ہیں. کس پارٹی کے بندے نے پیسے دیے؟ پیپل پارٹی کسی بندے نے پیسے دیے, مسلم لیگ نواز کے کسی بندے نے پیسے دیے, مولانا فضل الرحمان کسی جگہ پر آپ کو نظر آئے جس دن یہ سیلاب آیا سوائے ریشہ دوانیوں کے بیانات دینے کے علاوہ انہوں نے کچھ یہ زندگی کے اندر پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کیا؟ 15 سال یا 10 سال وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. کشمیر کمیٹی کے اوپر انہوں نے کیا سوال اٹھایا, کیا انڈیا سے سوال کیا؟ وہ خاموش رہے. یعنی انہوں نے جہاں اپنا فائدہ دیکھا وہاں زبان بند کی, وہاں فتویٰ چینج کیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. لیکن اس وقت پاکستان ایک نازک موڑ پہ جا چکا ہے. عمران خان وہ بندہ ہے جس نے عوام کے ساتھ رابطہ کیا, عوام کو موبلائز کیا, عوام جس کو شعور دیا. پاکستان کے اندر وہ نعرہ لگایا جو عالم اسلام کا نعرہ. پاکستان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے اندر سندھ, بلوچستان, KPK,
گلگت بلتستان، فاٹا، کشمیر، یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب سعودی عرب، پاکستان کا مطلب ایران، پاکستان کا مطلب افغانستان، پاکستان کا مطلب ترکی، عراق، شام، لیبیا، فلسطین تک، یعنی جتنا یہ مسلمان ہیں 1.5 ارب کی آبادی، وہ ساری اس کلمے کی رسی سے بندھی ہوئی ہے۔ اور یہ کلمے کی رسی جو ہے اس کا ہیڈ اللہ تعالیٰ نے بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان بنے ایک عالمی ایٹمی طاقت، بنایا پاکستان کو اسلامی عالمی ایٹمی طاقت۔ مگر بدقسمتی کہ ہمارے 75 سال کے دوران کچھ فیصلے غلط ہوئے، کچھ لوگوں نے فیصلے غلط کیے، ایک شخص میں نہ مانوں کی ضد کے اندر پاکستان کو تباہ کیا گیا۔ کبھی کوئی ایک شخص وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا، اس نے سارا معاملات ملیہ میٹ کر دیے۔ 2.5-3 سال سے اوپر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی وزیر اعظم آپ کو نظر آیا؟ کیا سارے جتنے وزیر اعظم تھے وہ بیوقوف تھے یا احمق تھے یا ان کو عقل نہیں تھی؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ آخر کون ہے جو اپنے مفادات پہ کھیلتے کھیلتے پاکستان کے ساتھ کھیلتا آ رہا ہے؟ یہ سوال سوچنے والا۔ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، اس کی وجوہات کیا؟ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو غور سے پڑھیں۔ یہی مودی جس کے ساتھ آج ہم بڑے ذوق شوق سے تجارت کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، اسی مودی نے بیان دیا تھا کہ ہم نے مکتی بانی جو تنظیم تھی اس کے اندر پاکستان کو 2 لخت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر یہ سٹیٹمنٹ اس نے نہ دی ہوتی، جلسے کے اندر کھڑی ہو کے دی، پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں وہ کشمیری، لاکھوں کشمیری جو شہید ہوئے، ان کے خون کا سودا کیا جا رہا ہے، تجارت ان کے ساتھ کی جائے گی، ان کے ساتھ ہمارا لین دین ہوگا۔ ہمارے ملک جو پہلے کرائسس کا شکار ہے اس سے ڈالر خریدے جائیں گے، ڈالر لیے جائیں گے، ڈالر بھیجے جائیں گے انڈیا کے اندر، اس کی اکانومی کو سٹرونگ کیا جائے گا، اور پاکستان کو کیا ملے گا جی؟ مرچیں، ٹماٹر، پیاز، یہ آئے گا، اور اپنے کسان کی جو فصل ہے وہ سڑکوں پر آپ کو رلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ساری چیزیں سوچنے والی۔ انڈسٹری پہ آ جائیں تو آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر جتنی گیس مہنگی، جتنی بجلی مہنگی کر دی گئی، اس کے بعد کون سی انڈسٹری آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی؟ کیا آپ کی فیصل آباد کی انڈسٹری ختم نہیں ہوگی؟ جب پچھلی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس 4 سال کے آرڈر ہیں اور 24 آورز وہ جو انڈسٹری ہے وہ کام کر رہی ہے اور مزدور کام کرنے والے نہیں مل رہے۔ کیا یہ سب جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہیں، آخر انہوں نے کو پاکستان کا نمک کھایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر کا نمک کھا لو وہ 20 سال تک اس کا اثر رکھنا چاہیے کم از کم۔ یہ تو 3 مہینے نہیں رکھتے، 3 سال نہیں رکھتے۔ یعنی پاکستان اپنی بدترین دور کے اندر گزر رہا ہے اس وقت۔ پاکستان کی عوام بدترین معاشی حالات میں سے گزر رہی ہے۔ سیلاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، توبہ نعوذ باللہ کہنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جب بھی یہ حکمران آئے پاکستان کے اندر سیلاب آیا، جب بھی یہ حکمران آئے جو بڑے سیلاب آئے، زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ جھٹکے دے کر ان جو طاقتور لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، اور ان کی وجہ سے پاکستان پہ آفات، مصیبت اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اعمال جو ہیں وہ ان کے، اور سزا پاکستان کو۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کو پہلے وہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنے MNAs کو قائل کر کے اپنی دولت میں سے اسی طرح مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر لاتے، پھر بیان دیتے۔ عمران خان نے تو 3 شوکت خانم بنائے، نمل یونیورسٹی بنائی، القادر بنائی، اس کے پاس کون سا کو فیکٹری ہیں بھائی جان؟ اس کے پاس کون سی کو ملیں لگی ہوئی ہیں؟ وہ اگر 3 سال 8 مہینے کے اندر کی حکومت کے اندر وہ یہ لوگ اس کی کرپشن نہیں ڈھونڈ سکے، نہیں ان کو ملی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہیں، اور ایمانداری سے، وطن کی محبت سے وہ بندہ سرشار یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ ورنہ جتنا پیسہ اس کو جمائمہ کے ساتھ رہنے میں ملنا تھا یا اس سے طلاق کے بعد ملنا تھا، وہ انگلینڈ کے اندر سیٹ ہوتا۔ وہ آیا پاکستان، جو شخص پاکستان کے لیے قربانی دے کے بیرون ملک سے آیا، پاکستان آیا، اس کو ذلیل کیا گیا۔ یہ شہباز گل آپ کے سامنے مثال ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کی خاطر جی قربانی دے کے پاکستان آئے، ان لوگوں نے ذلیل کر کے ان لوگوں کو نکال دیا۔ کسی وزیر اعظم کو سر نہیں اٹھانے دیا گیا پاکستان کے اندر، تاکہ ہماری طاقت میں فرق نہ پڑ جائے۔ سوچ میرے پاکستان،
سوچ میرے پاکستان کے لوگوں نے سوچ لیا، اللہ نے سوچ لیا۔ اب اس وقت جو فائنل راؤنڈ کی جنگ ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، یہ جتنا مرضی بھی بھاگ لیں، فیصلہ وہی ہونا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ پاکستان کی بقا کا فیصلہ ہے۔ یہ آپ کو ان قریب یہ جو سارا نظام ہے میڈیا میڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اچانک کوئی بہانہ اللہ کی طرف سے ایسا بنے گا، یہ سب ریت کی طرح، جو پانی کے اندر ریت جس طرح بہتی ہے اسی طرح یہ بہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ رہے گی بانس، نہ بجے گا بانسری۔ یہ پاکستان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا۔ یہ جو پاکستان کے اندر عوام موبلائز ہوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گئی۔ پہلے کتنے وزیر اعظم نکالے گئے، لیکن یہاں تک نوبت نہیں پہنچی جو اس وقت ہے۔ عالمی جریدے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر واحد لیڈر جس کی مقبولیت 80% عوام کے اندر، کیسے آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگا لو گے، کیسے اس کو جناب آپ سیاست سے باہر کر دو گے۔ ناممکن کو ممکن کرنا آپ کے بس میں نہیں۔ آپ کتنے لوگ ہوں گے، آپ کے تو اپنے ساتھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کے اپنے ووٹر سپورٹر تھے وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جو حالات آپ نے معاشی طور پر ان لوگوں کے کر دیے، جب میرے پیٹ پہ لات پڑے گی تو میں جناب اپنا پیٹ، اپنے بچے، اپنا گھر پہلے دیکھوں گا۔ آپ میرے رشتہ دار نہیں، آپ میرے مہاجر بھائی نہیں، آپ میرے مہاجروں کے لیڈر نہیں، آپ میرے سندھی لیڈر نہیں۔ بھٹو میرے لیے زندہ نہیں۔ بھٹو بہت دیر پہلے جو ہے نا وہ پھانسی بیچارہ چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ کیا وجوہات تھی وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نواز شریف صاحب کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، جی واپس آ کے پاکستان کا حلیہ چینج کر دیں گے۔ 35 سال وہ یہ دو خاندان پہلے حکمران رہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ پاکستان کے اوپر کتنا قرضہ چڑھا؟ پاکستان کے جو معاشی حالات اس دور کے اندر، جو کسان کے حالات نواز شریف صاحب کے سابقہ دور کے اندر ہے، وہ ایک مثال ہے کہ لوگ اپنے گھر بار بیچنے تک مجبور ہو گئے تھے بچوں کو پالنے کے لیے۔ کیا ویسا ہی دور واپس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا امریکہ نے اس پورے پروسیس میں 4 مہینے میں آپ کو کتنے ارب ڈالر دیے؟ چائنا جو آپ سے ناراض ہے، اس نے پھر بھی 2 ارب 25 کروڑ ڈالر خود اس نے نہیں دیے، لیکن اپنے ملک کے کسی بینک سے آپ کو لے کے دیے۔ یہ انسان کو سمجھنے کے لیے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے اشارہ کافی۔ باقی آخری بات جو کر دیتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو حالات نظر آ رہے ہیں، اس کے تحت واحد حل عمران خان ہے۔ اس کے تعلقات چائنا سے، روس سے، ترکی سے، وسطی ایشیا کے ملکوں سے، سعودی عرب سے، دبئی سے، یہ سابقہ حکمران ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے تعلقات امریکہ سے کیوں اچھے نہیں؟ امریکہ اپنے مفادات کی جنگ چاہتا ہے، افغانستان پہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، سی پیک جو آپ کا ختم کر دیا گیا ہے قسم کا، وہ چاہتا ہے۔ پاکستان پہلے قربانی کا بکرا بنا، 80,000 لاشیں، 450 ڈرون، یہ سارا کچھ امریکہ نے پاکستان کا ساتھ کیا۔ اب پھر وہی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، عوام کو سمجھنے کا موقع دیا جائے، عوام جو فیصلہ کرے وہ قبول کیا جائے۔ اسی میں پاکستان کی بہتری، پاکستان کے اداروں کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے تھنک ٹینکس جتنے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور آنے والے وقت میں معزز عدلیہ کا کردار سب سے اہم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عدالتیں جی رات 12 بجے کھل گئی، غلط ہو گیا۔ اس دن عطر من اللہ صاحب نے اس بات کی وضاحت کی، اور اس کے بعد کوئی کسر باقی نہیں رہتی کہ وہ اس سازش ساری کو سمجھ گئے۔ یہ جو گزشتہ دنوں جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی معزز عدلیہ کے اندر، یا جو عطر من اللہ صاحب پہ گند مطلب اچھالنے کی کوشش کی، وہ ساری ایک پری پلان سکیم، پری پلان پروگرام کے تحت ہوا۔ اور میرے جو اینکر حضرات، جو میرے میڈیا مالکان ہیں، وہ اگر تو امریکہ، انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے یا کوئی اور ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، تو وہ جس کام پہ لگے رہیں۔ اگر وہ پاکستانی ہیں اور ذرا سا پاکستان کا درد رکھتے ہیں تو انصاف کے ساتھ جہاں یہ لوگ غلط ہیں ان کی نشاندہی کریں، جہاں پاکستان تحریک انصاف ہے غلط ہے اس کو بتائیں، اور موازنہ کر کے عوام کے سامنے کھلی کتاب رکھیں، عوام فیصلہ کرے۔ بات لمبی ہو گئی جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ حالات بہت خراب ہیں،
باقی جنگ جو ہے اپنے فائنل راؤنڈ میں یا تخت یا تختہ کون جیتے گا، فیصلہ اللہ کا۔